बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की 8 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट में जो ज़मानत है, जो एक ही केस है, अगर हम बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की, तो वो अल्टीमेट 10 दिन बाद 15 दिन बाद जैसे ही समाअत के लिए मुकर्रर होगा वो सज़ा सस्पेंड हो जानी है। उसके बाद इमरान खान सिर्फ इन 8 मुकदमात में जेल में है और इसमें बेंच वो बना है जिस बेंच से ये उम्मीद है कि अब जो समाअत होने जा रही है इसी समाअत पे ही ये ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि वफाकी इदारे के ओहदेदारान पे करप्शन के चार्जेस थे जिस पे उनको ओहदों से हटा दिया गया है, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं मेंबर पार्लियामेंट एजाज चौधरी, उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए थे उससे मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिका की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया था शहबाज शरीफ की जानिब से। एक दहशतगर्द जब हवाले किया गया, जिस दहशतगर्द को यहाँ से गिरफ़्तार किया और हवाले किया, अमेरिका में वो सिविल अदालत में उनको पेश किया गया। जिस दिन वो वहाँ पहुँचा उसी दिन उसको अदालत में पेश किया गया, चूँकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। दहशतगर्द है जो भी है, अदालतों के ऊपर एतमाद है, अदालतों में पेश होता है और अदालतों में कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, और वो सिविल अदालतों में जो वहाँ पे एक निज़ाम है। लेकिन अब पाकिस्तान के पहले वहाँ पे गैर कानूनी जो तारकीन वतन थे उनको बाहर निकाला गया। अब पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगाने जा रहा है अमेरिका। इसके ऊपर भी क्या आप शहबाज शरीफ शुक्रिया अदा करेंगे, चूँकि इतनी खिदमत जो की है और इतनी, चूँकि हमें उनको सिर्फ ये चाहिए कि उनके जो भी लोग हैं उन्होंने अपने लोगों को खुश करना है कि जी फ़लाँ दहशतगर्द, हमने जो अमेरिका मुखालिफ था, फ़लाँ बंदा हमारे पास आ गया, फ़लाँ आ गया, हमारे पास देने को बहुत कुछ है, उन्होंने लेना ये है, इसके अलावा और हमारा उनके साथ कोई कारोबारी, कोई सरमायाकारी, ये चीज़ें तो हैं नहीं। बस यही एक निज़ाम है जो चलता आ रहा है और ये ज़्यादा दौर से चलता आ रहा है और अभी तक चली जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप इंतज़ामिया ने पाकिस्तान समेत 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियाँ लगाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी की जद में आने वाले तमाम 43 ममालिक को 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो रेड लिस्ट है, उसमें अफ़गानिस्तान, ईरान, लीबिया, यमन और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी है ऑरेंज लिस्ट होगी, जिसमें पाकिस्तान, रूस, सूडान समेत 10 ममालिक हैं। रेड लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के वीज़े मुअत्तल किए जाएंगे। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों की इमिग्रेंट और सियाहती वीज़ा, जो सियाहत के वीज़े हैं, वो महदूद किए जाएंगे। तीसरी कैटेगरी है येलो लिस्ट, जिसमें 22 ममालिक शामिल हैं। कारोबार के लिए आने वालों को शराइत के साथ अमेरिका की इजाज़त होगी। हुकाम के मुताबिक बाज़ ममालिक की दर्जा बंदी में रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है। हतमी मंजूरी सदर ट्रंप देंगे। 6 मार्च 2025 को रिपोर्ट आई थी कि अमरीकी सदर की जानिब से नई सफरी पाबंदी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अमरीका में दाखिले से रोक सकती है। और पिछले दिनों हमारे जो एक सफारतकार, एक मुल्क के सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर हैं एक और मुल्क में, उनको वो अमेरिका गए अपने किसी प्राइवेट दौरे पर, तो उनको अमेरिका दाखिले से रोक दिया। ये हमारी सूरत हाल है और ये हमारे ऑफिशल्स की सूरत हाल है। अब जो राइटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दीगर ममालिक भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अभी तक कौन से ममालिक हैं इन 43 के अलावा भी, और इसमें ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं और फिर इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं उनके हवाले से भी ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। और उसने ये यहाँ तक कहा है, ट्रंप कहता है कि जिसके पास ग्रीन कार्ड है अमेरिका का, अगर ज़रूरत पड़ी और ग्रीन कार्ड वालों को भी अमेरिका का मफाद अगर सामने आ गया तो ग्रीन कार्ड वालों को भी बाहर निकाला जा सकता है। ये उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया। अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर, अभी आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से खबरें आ रही थी कि तकरीबन 15 रुपये पेट्रोल, पिछली दफ़ा था 10 रुपये पेट्रोल सस्ता होने वाला है, 1 रुपये सस्ता हुआ। अब 3 दिन से खबर थी कि जी शहबाज शरीफ, चूँकि आलमी मंडियों में पेट्रोल बड़ी पैमाने पर सस्ता हुआ है, तो ये खबरें आ रही थी कि तकरीबन 15 रुपये सस्ता होने जा रहा है। ओगरा ने समरी भेज दी है और माह रमज़ान है, माह रमज़ान में रिलीफ़ ये दिया है शहबाज शरीफ ने अवाम पाकिस्तान को कि जी कीमतें बरकरार रखी जाती हैं, आपके ऊपर एहसान है, शुक्र करो, दुनिया में सस्ता हुआ है, हमने यहाँ महंगा नहीं कर दिया, बरकरार रखी हैं। और शायद उनकी ये भी हो
کہ جی ہم عید کے اوپر عید کا تحفہ دیں گے، اور عید کے تحفے پہ عالمی منڈیوں میں پھر مہنگا ہو گیا، تو وہ جو پاکستانیوں کو 15 دن کے لیے کوئی تحفہ ملنا تھا وہ بھی نہیں مل پائے گا۔ خیر اب ایک نظام ہے۔ اچھا، وہیں پہ اعجاز چودھری کو سینٹ میں پیش نہ کیے جانے کے معاملے پر استحقاق کمیٹی، سینٹ کی استحقاق کمیٹی میں معاملہ بھجوایا گیا تھا، اب وہاں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے اعجاز چودھری کا کیس۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط و استحقاق نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونے پر نوٹس لیا ہے۔ کمیٹی نے 21 مارچ کو اجلاس طلب کر کے آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو وضاحت کے لیے بلا لیا ہے۔ اجلاس کی صدارت سینیٹر تاج حیدر کریں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد نہ ہونے کو ایوان کے استحقاق کی خلاف ورزی قرار دیا تھا اور معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد کیا تھا۔ 8 مارچ کو سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی کے گرفتار اون عباس بپی کو پروڈکشن آرڈر پر پیش کر دیا گیا تھا، جبکہ اعجاز چودھری ایک بار بھی پیش نہیں کیا گیا۔ یوسف رضا گیلانی نے اعجاز چودھری کو پیش نہ کیے جانے پر رولنگ دی تھی اور کہا تھا کہ اعجاز چودھری اور اون عباس کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے تھے، اون عباس کو پیش کر دیا گیا لیکن اعجاز چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو میں بھیج رہا ہوں۔ اب اس استحقاق کمیٹی نے 21 مارچ کو آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے کہ بتائیں آپ چیئرمین سینٹ کے جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے، کیوں آپ چیئرمین سینٹ کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے اعجاز چودھری کو نہیں پیش کر رہے۔ الٹیمیٹ کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ 21 مارچ کے لیے طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کی جانب سے، جبکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا جو اتھارٹی ہے پیمرا، اس میں ناجائز عہدے کے ناجائز استعمال اور کرپشن کے الزام پر 2 عہدیداران کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ پیمرا نے مالی کرپشن اور اپنے پوزیشن کے ناجائز استعمال پر 2 ملازمین کو برطرف کیا ہے۔ ایک شہری شاہد اقبال نے شکایت درج کرائی تھی کہ پیمرا عہدیداران نے وزارت خارجہ میں نوکری دلانے کے لیے ان سے پیسے لیے تھے۔ برطرف ملازمین میں قاسم عباس ہیں، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر پیمرا ریجنل آفس گجرانوالہ تھے، اور مجاہد عباس یہ جونیئر اسسٹنٹ پیمرا ریجن تھے، ریجن آفس ملتان تھے۔ پیمرا کے مطابق دونوں ملازمین نے ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی بھی کی تھی۔ اب میرے خیال میں تو قصور یہ ہے، ایک آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں وہ پورے پنجاب میں سڑکوں پہ ہیں، احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور آج ہی حکومت کی جانب سے یہ آرڈر جاری کیا گیا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں یعنی ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، وہ کسی صورت بھی سوشل میڈیا نہیں استعمال کر سکتے۔ اب سوشل میڈیا پر پولیس والوں نے ایک ویڈیو کلپ سنا اور مقدمہ درج کروا دیا ایک ڈاکٹر کے خلاف، بکر کے جو ڈاکٹر ہیں، لیکن ڈاکٹرز اور ہیلتھ کے جو ہیں ملازمین وہ نہیں سوشل میڈیا یوز کر سکتے، اور اسی طریقے سے ان کی اپنی جگہ پہ، اور یہاں پہ یہ قصور کوئی کرپشن نہیں ہے، آخر پہ خود ہی بتا دیا نا پیمرا کی جانب سے کہ ادارے کے خلاف انہوں نے، پیمرا ادارے کے، اب ہر ادارہ تو اپنے آپ کو ریاست سمجھتا ہے، اب پتہ نہیں ریاست کہاں گئی ہے، اور ہر ادارہ، الیکشن کمیشن ہے توہین ہو جاتی ہے، عدالتیں ہیں توہین ہو جاتی ہیں، باقی لوگ ہیں توہین ہو جاتی ہے، تو ہر ادارہ ہی اپنے آپ کو ریاست سمجھتا ہے۔ تو پیمرا کے مطابق دونوں ملازمین ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی کرتے تھے، اور میرے خیال میں تو یہ مرکزی وجہ ہے، اور ساتھ کوئی کرپشن کا بھی کوئی کیس ہوگا یا کوئی الیگیشن بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا۔ سب سے اہم جو آج کی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے درخواست دائر کی تھی کہ میرے خلاف جو مقدمات ہیں، 8 مقدمات ہیں جن میں ضمانتیں خارج ہوئی تھیں، اور 16 جنوری کو عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں ایک بینچ تھا جس نے نوٹس جاری کیا تھا۔ اب اس کے بعد ضمانت کی درخواستیں 2 ماہ ہو گئے سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے درخواست ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دی کہ مہربانی کر کے ہماری درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی جائیں۔ اب عمران خان کی خوش قسمتی یہ کہ یہ اس بینچ میں لگ گئی ہیں جس بینچ میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں۔ طارق سلیم شیخ صاحب پہلے بھی فیصلے دے چکے ہیں عمران خان سے متعلق مقدمات میں، اور اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے کالعدم ہونے کی اور باقی بھی،
طارق سلیم شیخ صاحب، شہباز رضوی صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس بینچ کو، دہشت گردی سے متعلق مقدمات اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں شہباز رضوی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ طارق سلیم شیخ صاحب ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کی ایک خوبصورتی ضرور ہے جو ہمیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر نہیں آ رہی، کہ لاہور ہائی کورٹ میں اگر دہشت گردی کا بینچ ہے، جو بھی بینچ ہے، جب بھی کیس ہوگا وہ اس کے پاس لگے گا، کوئی اسپیشل بینچ نہیں بنے گا۔ کچھ ٹائم پہلے جنوری میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس ہیں، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جو دہشت گردی کے مقدمات کو بھی سن رہا تھا، جو اسپیشل بینچ تھا، ڈی بی تھا دہشت گردی مقدمات کے لیے۔ اس وقت جو ڈی بی ہے، ڈویژن بینچ ہے، وہ شہباز رضوی اور طارق سلیم شیخ صاحب ہیں۔ اس کیس میں عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ہفتہ ہو گیا، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، وہ سماعت کے لیے اپیلیں مقرر ہونی ہیں۔ اب جب وہ اپیلیں مقرر ہوں گی تو وہ زیادہ ٹائم نہیں چلائی جا سکتی، چونکہ الٹیمیٹ ان میں اب وہ 190 ملین پاؤنڈ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی کہ پیسے ہمارے پاس ہیں اور ہم اس سے یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، تو عمران خان کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا۔ وہ ایک تاریخ پہ نوٹس ہونے، اگلی تاریخ پر وہ سسپینڈ ہو جانی ہے، سزا سسپینڈ ہو جانی ہے۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں عمران خان صرف ان 8 مقدمات میں گرفتار ہے۔ پنڈی والے جو 14 مقدمات ہیں 9 مئی کے، ان تمام میں عمران خان ضمانت پہ ہیں اور وہ ضمانت چیلنج بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، جو الٹیمیٹ نہیں، چونکہ میں نے آپ کو کہا کینسلیشن آف بیل کا کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے اور اس کا سکوپ ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اپیل اگینسٹ ایکوٹل کا سکوپ نہیں ہے، اسی طرح کینسلیشن آف بیل کا بھی سکوپ نہیں ہوتا، تو وہ تو خیر ختم ہو جانی ہے، خارج ہو جانی ہے۔ لیکن اب یہ 8 مقدمات ہیں، 8 مقدمات میں یہ جو بینچ ہے یہ 18 مارچ منگل والے دن، منگل کو یہ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ شہباز رضوی صاحب اور طارق سلیم شیخ صاحب، اس میں نوٹس پہلے ہی ہو چکا ہے، ریکارڈ عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس میں مزید مہلت نہیں ملنے۔ 18 مارچ کو بحث شروع ہو جائے گی، سلمان صفدر صاحب بحث کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ یہ 18 مارچ سے یہ جو آگے 1-2 دن ہے اسی میں ہی یہ ضمانتیں ڈیسائیڈ ہو جائیں گی، اور جن گراؤنڈز پر جسمانی ریمانڈ کا عدم ہوا تھا انہی گراؤنڈز پر یہ ضمانتیں منظور ہو جائیں گی، اور یہاں سے ضمانتیں منظور ہونے کے بعد آپ سمجھ جائیں کہ سوائے اسے کیس کے عمران خان کی رہائی میں تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، چونکہ ان کے خلاف یہی 9 مئی کے 5 مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت منظور ہوئی تھی، 4 مقدمات میں ان کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور ہوگی، لاہور کے 8 رہتے ہیں، پنڈی کے 14 مقدمات میں ضمانت منظور ہوگی۔ تو یہ آخری رکاوٹ ہے لاہور میں جو 18 مارچ کو شہباز رضوی اور طارق سلیم شیخ صاحب سماعت کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔